وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا کرم الخلق مالما علوذ به سوا کا عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمتیں بھی تمام کر دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تو آپ کے لیے میں نے دین اسلام پسند کیا. قرآن کریم کی اس آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ دین اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ ایز ویل ایز کوڈ آف کنڈکٹ، بوتھ. کوڈ آف لائف بھی ہے، ضابطۂ حیات بھی ہے، اور ضابطۂ اخلاق بھی ہے. دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل دین بھیجا. اسی دین کے اندر تمہارا ضابطۂ اخلاق بھی آ جائے گا اور تمہارا ضابطہ حیات بھی آ جائے گا. اب اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم یا اضافے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تخفیف کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تمہاری اس دین کے اندر پیوند کاری تمہارے رب کو پسند ہے. آپ شب برات کو رات کو ٹولے لے کے 400 بندہ لے کے قبرستان بھاگ جاتے ہیں. یہ پیوند کاری دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کے لیے باقاعدہ صلاۃ تسبیح اتنے بجے، ذکر اتنے بجے، قبرستان اتنے بجے، سحری اتنے بجے. نہ یہ شعار رسالت مآب علیہ السلام کا تھا، نہ صحابہ کا تھا، نہ تابعین کا تھا، نہ تبع تابعین کا تھا، نہ محدثین کا تھا، نہ ائمہ کا تھا. یہ پیوند کاری ہم نے کی ہے. یہ ایڈیشن اور یہ امینڈمنٹ دین کے اندر یہ ہمارا کام ہے عمران صاحب، ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا، نہ تو اس کا یہ منشا ہے، اس کا منشا صرف یہ ہے کہ اگر میرے محبوب آدھی رات کو خاموشی سے اٹھ کے تنہائی میں اور تنہا اکیلے کسی کو اپنی زوجہ کو بھی بتائے بغیر جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں تو آپ بھی ان کی سنت پر عمل پیرا ہوں. اصل بات یہ ہے، یہ جو پیوند کاری آپ نے اور میں نے شروع کر رکھی ہے، لوگوں کو اجر و ثواب کے نام پہ دھوکہ اور فریب شروع کر رکھا ہے ہم نے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی ذاتی خواہش کا اتباع نہ کیا. یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے، 10 کو اکٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے، دین نہیں ہے. یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں. اور دوسری آیت سورۃ رعد کی آیت نمبر 37 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے اس کے باوجود تم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. تو پھر ایک بات یاد رکھو، اللہ نہ تمہارا ولی ہے اور نہ ہی تمہارا رب تمہیں بچائے گا. خود اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا ولی نہیں ہوں. اگر تم نے اپنی نفس کی پیروی کی، خواہش کی پیروی کی، تو اللہ فرماتے نہیں. اور امام بخاری کی حدیث فرمایا خالف المشرکین، کہ جو مشرکین ہیں ان کے شعار کی آپ نے مخالفت کرنی ہے. جو ان کا شعار ہے، جو ان کا کلچر ہے، آپ نے اس کلچر کے اگینسٹ چلنا ہے. خالف المجوس، اور جو آتش پرست ہیں، میرے نبی نے فرمایا 260 نمبر حدیث امام مسلم کی، فرمایا ان کی بھی مخالفت کرنی ہے. تیسرے مرحلے پر فرمایا ابو داؤد کی حدیث 4028 من تشبہ بقوم فہو منہم. تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہو روز قیامت تمہارا رب تمہیں اسی قوم کے اندر کھڑا کرے گا. یعنی آپ اور میں جن کو چاہتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں اور جن کا شعار اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم روز قیامت انہی کے اندر ہوگے.
میں نے کہا کوئی ابتدائی مرحلے پر کل 14 فروری ہے، میں نے تو کچھ اور بات کرنی تھی۔ صبح جب مجھے یہ پوچھا گیا کہ جی وہ اپنی بیوی کو پھول پیش کر سکتے ہیں، تو میں چونکا، میں کہی پھول اور بیوی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اور یہ صبح صبح فون، ایک میسج 2 میسج کال، میں نے کہا کیوں پھول دینے کی نوبت کیوں آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ ہم اس کو ایک اچھا ٹرینڈ دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کل ناپاک محبت کا دن ہے 14 فیب، اور ہم اگر بیوی کو پھول دیں، حیرت کی بات ہے محبتیں پھولوں کی محتاج ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپنی محبت کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پھول دے کے اسٹیبلش کرنا ہے اپنے محبت کو۔ محبت کے اور بھی بڑے پیرائے، اور بھی بڑے قرینے اور زینے ہیں۔ میں نے دیکھا جی، جو میری حیات کا اپنا وہ ایکسپیرینس ہے، اگر میں محبت کی تعبیر کروں آپ کے سامنے، تو مجھے اس کی ترتیب نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو بہت محبت اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ میری کریکشن فرما دیجئے گا، سب سے زیادہ محبت اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے کہ میری ذات کو سلامت اور قائم رہنا چاہیے۔ ذات کے بعد انسان کو محبت اپنے اعضائے بدن سے ہوتی ہے کہ میری آنکھ نہ ضائع ہو جائے، میرے ہاتھ نہ ضائع ہو جائے، کوئی باڈی آرگن جو ہے وہ ڈس آرڈر میں نہ چلا جائے، اس کی مجھے فکر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مال سے محبت ہوتی ہے کہ اس کے گرد میری پوری حیات جو ہے ریوالو کرتی ہے، گھومتی ہے۔ مال سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اولاد سے ہوتی ہے، پھر خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان کے بعد دوستوں سے ہوتی ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے دوام کسی چیز کو بھی نہیں ہے، دوام کسی چیز کو بھی نہیں ہے۔ کوئی چیز دائمی نہیں ہے، نہ مال دائمی ہے، نہ اعضائے بدن دائمی ہے، نہ حیات دائمی ہے، نہ اولاد دائمی ہے، نہ خاندان، سارے کے سارے جو ہیں سارے فنا ہو جانے والے ہیں۔ ایج کا ایوریج ایج 50 60 70 سال آپ لگا دیجئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہیں کوئی کال پڑھا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ ہم بہت بہترین ہیں، وی آر گڈ بزنس مین، ہم بہت اچھے بزنس مین ہیں، ہم بہت ہی خوبصورت ہیں، ہم بہت ہی جوان ہیں، ہم بہت ہی امیر ترین ہیں، لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ساری اوصاف ہونے کے باوجود ہمیں مرنا ہے۔ اصل دیکھیں نا، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں، آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں، آپ بہت اچھے اوصاف کے مالک ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نے مرنا ہے، آپ نے بچنا نہیں ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ اور مرنا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، جو ہی آپ کو موت آئے گی اور مجھے موت آئے گی، ایک بڑی سی تصویر قد آدم یا تھوڑا بڑا پورٹریٹ لا کے آپ کے ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی نمایاں جگہ پر آپ کا وہ لگا دیا جائے گا، اور جب پوتے آئیں گے آپ کے تو وہ دیکھیں گے، وہ اس کو پرومیننٹ پلیس سے ہٹا کے کہیں اندر لگا دیں گے کہ اماں کے دادی کے بیڈ روم میں لگا دو، وہ زیادہ موزوں اور مناسب جگہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی نسل آئے گی، وہاں سے آپ کا پورٹریٹ تصویر آپ کی اتارے گی، اتار کے جا کے سٹور کے اندر رکھ دے گی، اور اب سے اگلے آنے والی نسل وہاں سے اٹھا کے گاربیج کر دے گی۔ یہ آپ کی اور میری حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی نسل ہمیں ویسے ہی ختم کر دے گی۔ ہم مسابقت میں ہیں، مخالفت میں ہیں، اس کا جھولے جھول رہے ہیں، اور یہ اللہ کا افتخار صاحب، عمران صاحب احسان مانی اللہ کا۔ اللہ نے آپ کا رزق بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی موت بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے دیتا، یہ تینوں چیزیں بھی انسانوں کے حوالے کر دیتا، تو مجھے رزق دیتا، تو میرا خیال ہے میرے سوا سارے بھوکے مر رہے ہوتے۔ وہ سارا انسان تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے پاس 2 وادیاں سونے کی آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی کم ہے، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے پیٹ بھرے گا؟ فرمایا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا پیٹ جو ہے یہ دنیا کی دولت جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو میں انسان، بطور انسان اگر میرے حوالے مال کر دیا جائے تو میں تو سمجھوں گا کہ سارے جو ہیں بھوکے مرے، سب تجوریاں میں اپنی بھر لوں گا۔ اور اپنے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ اتنی اسٹیٹس کے باوجود، غالباً عمران صاحب اصلاح کیجیے 52 اسٹیٹس ہیں، یہ 53 مجھے اندازہ نہیں ہے، اتنی اسٹیٹس ہیں، اور اس اسٹیٹ کے بعد ابھی بھی دل نہیں بھرتا، کہتے ہیں ایک اور اسٹیٹ شامل ہو جائے، یہ بھی ہمارا حصہ ہے، یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ کوئی کہتا ہے تائیوان ہمارا حصہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ انسان ہے کہ اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر میرے ہاتھ میں عزت آ جائے تو سب کی عزتوں کا جنازہ چوراہے میں نکلے گا۔ میں کہاں برداشت کرتا ہوں کسی کی عزت ہو جائے۔ اور اگر اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز میں نے بتائی، موت،
اللہ تعالیٰ موت میرے اختیار میں دے دینا قمر صاحب، تو پھر اکیلا میں ہی دنیا میں ہوں، آپ سب اگلے جہان میں پہنچے ہوں، چونکہ جینے کے لائق میں ہی ہوں، حق مجھے جینے کا، آپ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی سائیکی ہے۔ لون صاحب آپ سمجھیں بات کو، سرفراز بیٹا بات کو سمجھیں، ہمیں ہر بندے کی موت کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، ہر کی موت، یار مرے گا تو جان چھٹے گی، جو ذرا ناپسند ہے اس کی موت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہی تو ساری بات ہے، اسی حوالے سے ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے محبت اور مال کے درمیان، محبت کے درمیان جو ہے اور نفرت کے مابین ایک بال برابر فرق ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، نفرت اندھا کر دیتی ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، نہیں دیکھتی میں نے کہاں جا کے کچھ کرنا ہے، اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، پہچاننے نہیں دیتی۔ فرق یہ ہے کہ محبت جو کہ پیدائشی طور پہ اندھی ہوتی ہے، وہ جینے کا ڈھب اور کرینہ جانتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ نفرتیں جو ہیں وہ آدھی حیات بینا رہتی ہیں، آدھی یاد نابینا ہو کے گزار دیتی ہیں، اور پھر اسی طرح حسد اور بغض کی آگ میں جل کے وہ بھسم ہو جاتی ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کو محبت بانٹی، کتنے کا مستقبل سنوارا، اور کس کے لیے میں نے کیا کیا۔ یہ تو نہیں یاد رکھا جائے گا کہ میں نے کتنے لوگوں کو برباد کیا، یہ رکھا جائے کتنے لوگوں کو میں نے آباد کیا، کتنے میں نے گھر آباد کر دیے، اور کتنوں کا راستہ میں نے روکا، یہ کوئی یاد نہیں کرے گا، لیکن جن کو میں نے راستہ دیا، جن کو میں نے اسٹیبلش کیا، وہ ضرور یاد رکھا جائے گا، وہ کبھی نہ بھلائی جانے والی چیزیں ہیں۔ محبت جو ہے یہ تو ایک بے بسر جذبہ ہے، اس پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ محبت جس کا اظہار ہم چوراہوں میں کھڑے ہو کے پھولوں کے ذریعے کرتے ہیں، اسلام کا منشا نہیں ہے، دین کا منشا نہیں ہے۔ میں بالکل بڑی چیزوں کو کنسائز کروں گا۔ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی دیتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں ان کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے، اپنی نگاہوں کو بلند نہ کیا کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف فرما تھے، اونٹنی پر خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور فضل بن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، بہت خوبصورت تھے، قریشی ویسے ہی بڑے خوبصورت تھے، یہ جو بنو ہاشم کے لوگ بہت خوبصورت تھے، سرخ و سفید تھے اور دراز قد تھے، تو آپ مسئلہ بتا رہے تھے، اور فضل بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے گردن کر کے اس خاتون کو دیکھ رہے تھے، آپ نے سر پکڑ کے پیچھے کر دیا، سر ادھر سے کھینچا ادھر کیا، انہوں نے پھر ادھر سے دیکھنا شروع کر دیا، پھر آپ نے سر پکڑ کے کھینچ دیا، فرمایا مت دیکھو، روک دیا آپ نے سختی کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حج یا عمرہ کرتی تھیں تو ہمارے ہاتھوں میں پنکھا، دستی پنکھا نہیں ہوتا جی، وہ ہینڈ فین، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا، ہم طواف کرتے اگر سامنے سے کوئی مرد آ جاتا تھا تو آپ فرماتی ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس فین کو کر دیتی تھیں تاکہ وہ ہمارے چہرے پر جو ہے اس کی نظر نہ پڑے، اگر پڑ بھی جائے تو وہ ہمارے خد و خال سے آگاہ نہ ہو جائے، وہ ہماری خد و خال اس کی نگاہوں میں نہ سما سکیں۔ جو ہی طواف کریں اگر سامنے سے کوئی آتا نظر آتا تو فوراً اس کے اپنے مابین جو ہے چہرے کے آگے جو ہے وہ کر لیتی ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے وہ یہاں کوئی ایسے ہک سا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال لیتی ہیں خواتین جو کہ چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتی، تو ایک بنیادی سی چیز ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں کی پیروی کرے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی پیروی کرے۔ نہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ابھی پیچھے شادی تھی ہماری، ایک عزیزہ تھیں، تو وہ ظاہر ہے مجھ سے بھی بڑی تھی عمر بہت زیادہ، تو بڑی فکر مند نظر آ رہی تھی، بڑی سخت پریشان تھی اور بڑے سراسیمگی سی پھیلی ہوئی تھی ماحول میں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا ان کا میک اپ ٹھیک نہیں ہوا، تو بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں، پریشان ہیں، مینٹلی اپسیٹ ہیں، ان کی وجہ سے ان کی بہویں بیٹیاں سارا گھر ہی اپسیٹ ہو چکا تھا کہ میک اپ ٹھیک نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنے میک اپ کو کمپیئر کیا اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کے ساتھ۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوان، میں جو ہوں ظاہر ہے یہ کرنے سے کوئی واپس چیزیں تھوڑی لوٹ آتی ہیں، اور ظاہر ہے ماں کی گود جو ہے اولین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک قرآن کریم میں پیغام دیا کہ فلا تخضعن بالقول، اے میرے نبی کی بیویوں تمہاری آواز کی نرمی کسی کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بات میری سن رہے ہیں؟
اللہ نے کلیئر کٹ دو ٹوک پیغام دیا کہ میری نبی یا نساء نبی لستن کاہدی من النساء، تم بڑی باکمال عورتیں ہو، تمہاری جیسی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہاری آوازوں کی نرمی اور تمہارا سافٹ لب و لہجہ، تمہارا سافٹ ایکسنٹ جو ہے کسی کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، و بناتی کا بیٹیوں سے بھی کہیے، و نساء المؤمنین اور مردوں اور مومنین کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ گھروں سے نکلا کریں تو اپنے سینے کو ڈھانپ لیا کریں، اپنے خد و خال کو چھپا لیا کریں، تاکہ ان کے بدن کے خد و خال پہ کسی کی نظر نہ ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دو ٹوک پیغام دے رہے ہیں اور بالکل کلیئر کٹ پیغام دیا۔ خواتین کو اعتراض تھا، انہوں نے اعتراض کیا امہات المومنین کے پاس آ کے، تو کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں، ہم اسلام قبول کرتی ہیں، لیکن رسالت مآب علیہ السلام جو ہے ہماری خواہش ہے، ہم اب صحابیات میں شامل ہو گئی ہیں، ہمیں ہاتھ ملایا کریں، ہمارا اپنا ہاتھ سامنے کریں اور ہم تاکہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور آپ ہمارے ہاتھ کو تھاما کریں۔ تو آپ سے عرض کیا کہ وہ تو جو ایمان لا رہی ہیں آپ پر، بیعت کر رہی ہیں، ان کی بڑی اٹ موسٹ ڈیزائر ہے کہ آپ ان کے ساتھ مصافحہ کریں۔ لا اصافح النساء، یا عائشہ، تو اے عائشہ خبردار رہیے، اللہ کا رسول کسی عورت کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہیں دیتا، اللہ کا رسول کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ آپ نے افراتفری نہیں دیکھی، اپنے مشائخ کو نہیں دیکھا، پیروں کو نہیں دیکھا، وہ ہاتھ میں ہاتھ کیا دیتے ہیں، وہ تو قریب بٹھا کے سر پکڑ کے دم بھی کرتے ہیں اور پورے بدن پر پھونکے بھی مارتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام بیعت دور سے فرماتے تھے، کپڑا تھما دیتے تھے اور دیکھتے بھی نہیں تھے، نظر بھی نہیں آپ کی ٹھہرتی تھی۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر بیٹھی تو آپ کی خادمہ بڑی خوش آئی، مکہ میں تشریف لے گئیں اور خادمہ بے انتہا خوش تھی۔ تو فرمایا کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے 7 چکر لگائے بیت اللہ کے پورے، اور آج تو یہ کمال ہو گیا کہ میں نے ہر چکر پر 3 بار حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، میرے تو بخت کھل گئے، میرے تو بھاگ جاگ گئے۔ ایسی سعادتیں بھلا کہاں میسر آتی ہیں کہ 7 چکر ہوں اور ہر چکر پر 3 بار بوسہ؟ آپ نے فرمایا خدا تجھے ہر اجر سے محروم کر دے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو مردوں کے اندر گھس کے دھکم پیل کر کے کیوں تو بوسہ دیتی رہی؟ تو نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیوں نہ کیا؟ تو نے باہر کی طرف طواف کرنا تھا اور تکبیر کہہ کے تو کیوں نہ چلتی بنی؟ اللہ تیرا سارا اجر برباد کر دے، تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تم مردوں کے اندر گھس کے دھکم پیل کر کے۔ اب اجر و ثواب کے پیمانے بھی تو ہمارے اپنے ہیں نا، ہم نے خود مقرر کر رکھے ہیں، نہیں مقرر کیے اپنے پیمانے؟ آپ جتنے لوگ تشریف فرمائے بشمول میرے، جو من کو بھا جاتی چیز اس کو اجر و ثواب کا پیمانہ مقرر کر دیتے ہیں اور آپ کو منع کر دیں۔ اور میں بالکل ایک مسجد میں موجود تھا اور وہاں کوئی ایصال ثواب کی محفل تھی، ٹائم انتہائی شارٹ تھا، اور جب میں نے دعا کرنا چاہی اور میرے جو تھے اپنا وہاں کے خطیب جو تھے وہ بھی اسی بات پر متفق تھے کہ اذان کا وقت قریب ہے، دعا کی جائے، اور پیچھے سے آواز آئی کہ ختم کیوں نہیں پڑھا، ختم کیوں نہیں پڑھا؟ آواز بڑی جاندار تھی اور بہلا دینے والی آواز تھی۔ میں نے مولانا کو اشارہ کیا کہ آپ کی عافیت ختم پڑھنے کے اندر ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کی عافیت آپ اس کو بھگتیں گے بعد میں۔ باہر طور انہوں نے ختم پڑھا یا پڑھوایا اپنے قاری صاحب سے، گزر گئے۔ اجر و ثواب کے پیمانے تو اپنے ہیں، خدا کا خوف کرنا چاہیے جی۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور فرمایا کہ ہر دین کی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان شرم و حیا ہے۔ میرے دین کی پہچان کیا ہے؟ شرم و حیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کی حیا کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی پہلے اس کو حیا کو چھین لیتا ہے۔ اور اگلی میں حدیث لے رہا ہوں جی، ہاں، ام خلاد کی روایت لے لیتے ہیں جی۔ ام خلاد جو ہیں ان کے جوان بیٹے کا جو ہے وہ شہید ہو گئے غزوہ کے اندر، اور آپ پریشان بیٹھی تھیں کہ سارے لوگ واپس بھی آ گئے غزوہ سے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور میرے بیٹے کی خبر نہیں آئی تو سیدھی مسجد نبوی میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد سوال کرتی ہے، اصحاب النبی بھی تشریف فرما تھے، تو اب رسالت مآب علیہ السلام سے سوال کر یا رسول اللہ سب لوگ آ گئے، میرا بیٹا نہیں آیا۔ تو خلاد کی والدہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اور اس پر ایک صحابی نے کہا جیتی تسالین عن ابنتی وانت منتقبۃ،
فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے بیٹھی اور پورا حجاب کر کے اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا وہ سننے، فرماتی قالت ان ارزا ابنی، کہتی ہوش کرو میں نے بیٹا کھویا ہے، فلن ارزا حیائی، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی، بیٹا میں نے کھو دی ہے، میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی حیا تو نہیں کھوئی، حیا تو میرے ساتھ ہے، میں کیسے تمہارے سامنے جو ہے یہ اپنا بے حجاب ہو کے بیٹھ جاؤں؟ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک جاتا ہے تو رب دوسری کو بھی لے جاتا ہے، حیا جاتی ہے تو رب تمہارا ایمان بھی لے جاتا ہے۔ فرمایا ایک اٹھتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے حیا ہے، اور ایمان کا راستہ واجب ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، گاربیج ہے اور کچھ نہیں۔ سیدنا عثمان غنی بڑی عجیب سی بات فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے اور یقین کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے طہارت خانے میں، غسل خانے میں کبھی بے حجاب ہو کے غسل بھی نہیں کیا، کپڑوں سمیت ہی غسل کرتے تھے۔ یہ حیرت کی بات ہے، امپاسبل ہے۔ اور فرمایا کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنے نبی کی بیعت کی تھی اس ہاتھ کو میں نے کبھی اپنی شرمگاہ تک نہیں لگایا، یہ دایاں ہاتھ تھا۔ آخری وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ جس دن میں نے بیعت کی اس دن سے لے کے آج تک اتنا حیا اور اتنا حجاب تھا۔ اور امام جعفر صادق بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حیا نہ ہوتی تو انسان مہمان بھی کو کبھی قبول نہ کرتا، ہے نا ایسی بات؟ مہمان گھر میں آ جائے، آپ اسے ملک صاحب قبول کرتے ہیں نا، بٹھاتے ہیں ڈرائنگ روم میں، چائے بھی پلاتے ہیں، دودھ بھی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے آپ کی حیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے حیا ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر حیا نہ ہوتی کبھی مہمان کو قبول نہ کرتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس آتا ہوں، میری حاجت ہے پوری فرما دیجئے، اب وہ حاجت آپ پوری کریں گے، حیا آپ کی آڑے آئے گی کہ یار مولانا نے مجھ سے سوال کر دیا ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے نہ پورا کروں؟ تو یہ حیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اور انسان برائی کا ارتکاب بھی اس لیے نہیں کرتا کہ اسے حیا آتی ہے، وہ نیکی سے قریب ہوتا ہے اور برائی سے دور رہتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی حیا کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہماری حیا کو قائم رکھے جی، بالکل میں تو بہت دعا کرتا ہوں جی ہم سب باحیا رہیں آخری سانس تک۔ قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں جی، سورہ نور کی آیت ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں کے مابین فحاشی کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اب باتیں سنا کریں میری۔ کل ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی وہ چھوٹے بھائی کے حوالے سے اسے شکوہ تھا کہ وہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے جگہ اس بچی کو کزن تھی اس نے پسند کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بچے کی شادی کہیں اور ہو گئی، اب وہ اس سے کہیں اس کی بات چیت موبائل پہ فون پہ چلتی تھی بات چیت اس کی، اب 4-5 دوست اس کے بڑے بھائی کے پاس آئے، اسے ظالم قرار دیا اور اس رشتے کے نہ ہونے کا سبب قرار دیا، اور اس کے آنسو کا بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس شب و روز روتا رہا، تم نے اپنے بھائی کو اس لڑکی سے بات نہیں کرنے دی، اس کی راہیں ہموار نہیں کی۔ وہ بھی آگے اسی کیٹیگری کے طالب علم بڑے تیز ہوتے ہیں، تو کہتے تھے اسے بات کرواتے، وہ اتنا دکھی تو نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، تو اپنی بہن کا نمبر دے دو، وہ اس سے بات کر لے گا، تم اپنی بہن کا نمبر دے دو۔ بڑی بات سن رہے ہیں آپ، سمجھ رہے بات؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم بے حیائی کرتے ہیں اور پھر بے حیاؤں کا ساتھ دیتے ہیں اور جا کے ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار اسے یہ کام کرنے دو، اسے یہ کام کرنے دو، یہ کام کرنا اس کا بہتر ہے، یہ بات ہے کرنے والی؟ باہر طور جی میں جو کچھ ہوا میں نے اسے کہا یہ ہے مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں فحاشی کو پھیلاتے ہو، برائی کو کرتے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو گویا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ بھی اس کی فحاشی کا جو ہے ارتکاب ہے، اشاعت ہے فحاشی کی، کیا ہم بھی یہ بیٹا بیٹھ کے دیکھتے رہو؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، فرمایا جس نے گناہ پھیلانے میں جتنا حصہ لیا
لیا اتنا ہی اس کے دامِ اعمال میں جو ہے گناہ داخل ہو گیا جو اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، جو جس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ نے جتنا حصہ لیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایپیڈیمکس ہیں، وبائیں ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں یہ معاشی بحران آ گیا، سیاسی بحران آ گیا، اقتصادی بحران آ گیا، بحرانوں کی بات ہوتی ہے؟ ہوتی تو ہے، اصل بحران پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے۔ سب سے عظیم ترین بحران میری اور آپ کی نسل کی گمراہی کا ہے، جس پر نہ آپ کی نظر ہے نہ میری نظر ہے۔ سب سے بدترین جو بحران آیا ہمارے ملک کے اندر، ہماری صفوں کے اندر، اور آپ بات کسی سے کر لیں وہ کہتے ہیں جی تو ہماری ذاتی زندگی ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے کلپ بھیجا، وہ خاتون تھی اور پوڈ کاسٹ تھا، اینکر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی سامنے اس جیسا بچہ، اس کی داڑھی بھی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ اسے سوال کر دیا کہ جی وہ چھوٹی سی بات کرنی جو آپ نے لباس پہن رکھا ہے، لباس تو کیا تھا، وہ بس ایسے لباس ہی تھا، نام ہی تھا لباس کا۔ اس نے کہا کہ یہ لباس، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں بڑی بڑی باتیں کر کے اخلاقیات کا درس دے رہی ہیں، تو آپ یہ اس لباس کے بارے میں، تو وہ ریش ہو جاتی کہ تم کون ہوتے ہیں؟ میری زندگی ہے، میں نے اپنے باپ کو کبھی حق نہیں دیا، ماں کو، اپنے بھائی کو میرے لباس پر اعتراض کر سکے، یہ میری ذاتی چوائس ہے، میری مرضی ہے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بربادی ہمیں جو ملی وہ خاندانی نظام کی بربادی کی صورت میں ملی ہے۔ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ماڈریٹ مسلم، مجھے ایک صاحب نے کہا باہر سے آئے تو کہنے لگا جی میں سمجھتا ہوں مسلمان کو ماڈریٹ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا آپ مجھے یہ کہنا، میں کہ ماڈریٹ کا اپوزٹ کیا ہے آپ بتائیں؟ ایکسٹریمسٹ۔ دو ہی باتیں ہیں نا، اگر ایک ماڈریٹ ہے تو اپوزٹ جائے تو ایکسٹریمسٹ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہے، اس کے اندر جو مسلمان جو ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں؟ میں نے کہا اسلام ہے ہی ماڈریٹ، مسلمان ہے ہی ماڈریٹ، کوئی اس کی دوسری اصطلاح نہیں، مسلمان پیور مسلمان ہے، اور ہم اپنی روایات کے، اپنے اسلامی اقدار کے امین ہیں، ہم اس پر کبھی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ کتب جو ہوتی ہیں یہ بھی اشاعت فحاشی میں کردار ادا کرتی ہیں، نہیں کرتی؟ آپ کی کتب کرتی ہیں، آپ کا ڈائجسٹ ہیں، آپ کے ناول ہیں، آپ کے جتنے بھی یہ جذبات کو متحرک کرنے والی چیزیں ہیں، سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس طرف چلتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ پتہ نہیں عمران صاحب کی اصلاح کرے گا، جیفری ایپسٹین کوئی یہ ریسنٹلی کوئی فائل کھلی ہے اور کوئی سکینڈل سامنے آیا ہے، یہ جن سے میں اور آپ مروب ہوتے ہیں نا، یورپ سے اور باہر سے مروب ہوتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور ساری اخلاقی قدروں پر ان کا تسلط ہے، اتنے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، ہم بہت تعریف کرتے ہیں کہ بڑے جاپان کے لوگوں میں یہ خوبی، ان کے لوگوں میں یہ خوبی، وہ چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ان کے چہرے ون بائی ون کیسے بے نقاب ہوئے ہیں، ان کا اندر غلاظت سے بھرا پڑا ہے، اور ہم ریجھ جاتے ہیں ان کی ان چیزوں کو دیکھ کے۔ خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں جی، میں زیادہ بات نہیں کرتا اس پر، پھر کسی موقع پہ کروں گا۔ من سن فی الاسلام سنتن، جس کسی نے اسلام کے اندر ایک اچھی سنت کی بنیاد رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسنۃ فلہ اجرھا، اس کے لیے اس نیکی کا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور بَعْدَهُ، یہ میری بات دوبارہ غور سے سنیے گا، امام مسلم کی حدیث ہے، جس کسی نے اسلام میں ایک اچھا تصور یا سنت یا سنت طریقے کو کہتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کروایا، اس کو اس سنت کے اچھے طریقے کے انٹروڈکشن کا بھی ثواب ہوگا، من عامل بہا بعدہ، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں جو اس پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایک اچھی روایت قائم کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کا نکاح مسجد میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاندانی روایات کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اور جس کسی نے من غیر ان ینقض من اجورہم شیئا، اور فرمایا اس کا کوئی اجر کم نہیں ہوگا، اور جس نے اپنے دین کے اندر کسی بری بات کی بنیاد فراہم کی، اس کو بھی اس کا ہمیشہ کے لیے عذاب ملتا رہے گا۔ اور امام بخاری کی حدیث ہے کہ حابیل نے قتل کیا قابیل کا، اور اس کے ظلم جو اسے ظلماً قتل کیا، اور قیامت اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا، اس کے عذاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کم نہیں فرمائے گا۔ جی
خاموش رہنا کوئی دانائی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. برائی کو دیکھ کے چپ کر جانا بالکل میں اس کو عقل مندی نہیں سمجھتا. آپ یہ دیکھیے کہ نعمان بن بشیر ہیں اس حدیث کے راوی، اور 2493 نمبر ہے، اور امام بخاری کی حدیث ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھا کرو، اللہ کی حدود کو بریچ نہ کرو. آئیے حدیث سنیے. آپ نے فرمایا اے صحابہ میں تمہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک کشتی ہے، اس کا ڈبل پورشن ہے، نیچے والے لوگ بھی موجود ہیں، اوپر عرشے پہ بھی لوگ موجود ہیں، اوپر آتے ہو ہمیں بے آرام کرتے ہو. رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا لو ان حرکتنا فی نصیبنا حرکا، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں کشتی کے اندر تاکہ ہمیں پانی کی فراہمی وہاں سے میسر آتی رہے. میں حدیث امام بخاری کی پڑھ رہا ہوں، نمبر میں نے بتا دیا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ تنگ ہو رہے ہیں اور ہمیں زج کر رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کشتی کو نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں لو انا خرقتنا فی نصیبنا خرقا ولم توزی من فوقنا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر والوں کو اذیت نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ اذیت نہیں ہوگی. انہوں نے کیا کام کیا؟ نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا کشتی میں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِن يَتْرَكُوهُمْ مَا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والوں نے آ کے نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑا تو اللہ تعالیٰ سب کو برباد کر دے گا، وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے. ان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جميعا، اگر ان کا ہاتھ روک لیں گے تو سارے بچ جائیں گے، ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو جو نہیں سوراخ کر رہے وہ بھی غرقاب ہوں گے، اور جو کر رہے ہیں انہوں نے تو ہونا ہی ہونا ہے، غرقاب ہونا ہے. اس لیے کسی کو یہ کہے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو کم از کم اپنا فرض عمل بالمعروف کا وہ ادا کر دینا چاہیے. بس اوقات خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. بس اوقات خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے. میں قرآن کریم کی آیت لیتا ہوں جی، سورہ انفال کی آیت نمبر 25. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جب تم ظالموں کا ہاتھ نہیں روکو گے ان کا ظلم انہیں تو لپیٹے گا، تمہیں بھی لپیٹ کے ساتھ لے جائے گا. ظالم کا ہاتھ روکنا، اسے سمجھانا. اور علی مرزا شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ جو غلط بات کو دے کے غلط کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، ساکت عن الحق، حق سے ساکت رہنا، خاموش رہنا. فرمایا شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان ہے. شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ گونگا شیطان ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے دیکھا اپنی کتب کے اندر چوری کی بچے نے، ٹین ایجر بچہ تھا، اور جب اس کی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی سنائی قاضی نے تو اس نے کہا جی میری ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، میرے ساتھ میری ماں کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں. تو پوچھا تیری ماں کے ہاتھ کیوں کاٹے جائیں؟ اسے کہا جب میں نے پہلی بار چوری کی میری ماں کو پتہ چل گیا تھا میں نے چوری کی ہے، میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا بلکہ مجھے انکریج کیا تھا اور مجھے پیار کیا تھا، روکا نہیں تھا. اگر وہ پہلے دن روک لگاتی تو شاید آج میں عادی مجرم نہ بنتا، چوری نہ کرتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے میری ماں کے بھی ہاتھ کاٹنے کے جو ہے وہ حکم اور سزا دی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں خاموشی جس دن تربیت چھوڑ دیتی ہے بربادی اسی دن پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میری اور آپ کی خاموشی جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو بربادی جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے. اچھا جی بات ایک چھوٹی سی اب آپ سے کرنے لگا ہوں. آج میں کریڈٹ کارڈ کی بات ہو رہی تھی، صبح دبئی سے ٹیلی فون آیا تو انہوں نے کریڈٹ کارڈ کی بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو آپ نہ استعمال کریں، چھوڑ دیں. انہیں بتایا کہ میں نے اتنا کبھی اس پر مارک اپ نہیں دیا، اس سے پہلے سارے کم بڑے بزنس مین ہیں تو میں نے کہا جی آپ اس کو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا میں نے تو کب کا چھوڑ دیا ہوا ہے. ایک اور صاحب ہیں میرے ساتھی ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. میں نے ان سے کہا کہ اب یہ بات کوشش کروں گا پوری کر لوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ کی ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں تو اس کے اندر مارک اپ کا کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے، مارک اپ کا انٹرسٹ کا کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بغیر کسی وجہ کے کریڈٹ کارڈ لیا ہے، بغیر وجہ کے کریڈٹ کارڈ لیے، میں وجہ کی بات سمجھا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام پر راضی ہوئے ہیں. نہیں بات ہی نہیں سمجھ آئی. اچھا آپ یا تو سو جاتے ہیں یا میری بات سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں. میرا بچہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ یہ آپ تسبیح پڑھتے جائیے لیکن اٹینشن میری طرف رکھیے گا. اچھا یہ حرام پر راضی ہونا، کریڈٹ کارڈ کا جب افتخار صاحب آپ ڈیڈ سائن کرتے ہیں تو اس کی ساری کلوزز اشیکوں پر آپ راضی نہیں ہوتے؟
آپ جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو راضی نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے آپ حرام پر راضی ہیں. آپ حرام پر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سود کا جو ہے وہ 1 درہم جو ہے سگی ماں سے 70 ٹائمز جو ہے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں میری تمہاری کھلی جنگ ہے اس سود کے حوالے سے. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے جب کریڈٹ کارڈ سائن کیا تو کیا آپ نے حرام پر راضی نہیں ہوئے نا راضی؟ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اور حرام پر راضی ہونا بھی حرام کا ارتکاب کرنے کے مساوی ہے. اب اگلی بات بھی کرتا چلوں، جسٹ میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. نہ میں بزنس مین ہوں، نہ میں باہر جاتا ہوں، نہ میرے پاس کارڈ ہے، لیکن فرض کیجئے میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں بزنس مین ہوں، میری ٹرانزیکشن پاسبل ہے ہی نہیں، مجھے ایٹ ایوری کاسٹ مجھے کریڈٹ کارڈ رکھنا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ساری پیمنٹس کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. یہ وہ اضطراری کیفیت ہے جس کو فقہاء نے اسپیس دی ہے، جس کی فقہاء نے اسپیس دی ہے. آپ باہر جاتے ہیں، آپ کا انٹرنیشنل بزنس ہے اور قدغن ہے، آپ اس کے بغیر نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، لین دین نہیں کر سکتے، وہ بامر مجبوری ہے. لیکن اس پر آپ گروسری نہیں کریں گے، آپ شاپنگ نہیں کریں گے، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے، انٹرنیشنل بزنس کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ذاتی مقاصد کے لیے، کہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کو آپ نہیں. وہ آپ کی حالت اضطرار ہے جس کا اللہ نے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں بھی ذکر کیا کہ جب حالت اضطرار آ جائے تو تم پر حرام بھی جو ہے بقدر ضرورت حلال ہو جاتا ہے. سور کا گوشت ہو یا شراب ہو، وہ بھی اتنی کہ آپ اس سے اپنی جان کو بچا سکیں، وہ حالت اضطرار ہے. لیکن اس کے علاوہ کارڈ لینا جائز نہیں. اب میں اگلی بات، انہیں میں نے آج بتایا کہ حرام پہ راضی ہونا جو ہے وہ بھی حرام ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. کہتے ہیں میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، آج پہلی بار کسی عالم دین کے منہ سے یہ بات سنی ہے. آئیے بات کرتے ہیں، حدیث لیتے ہیں آپ کے سامنے. ما خذ اللہ علی الجہال ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء ان یعلموا. اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑنے سے پہلے، ڈاکٹر صاحب لے مین کو اللہ تعالیٰ پکڑنے سے پہلے کس کو پکڑے گا؟ علماء کو. کس کو پکڑے گا؟ علماء کو. کیا آیا جی؟ ما خذ اللہ علی الجہال، اللہ تعالیٰ جہال کا، جاہل سے مراد بے خبروں کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء، جب تک ان علماء کی گردنیں نہ فرشتے دبوچ لیں جنہوں نے ممبروں پر بیٹھ کے عوام الناس کو دین سے آگاہی نہیں دی. اس سے پہلے کہ یعلموا، اور کہے گا کیوں نہیں سکھایا انہیں؟ جب دین کا علم تمہارے سینے میں منتقل کر دیا گیا تھا تو تم نے کیوں نہیں ایسی بات کی؟ میں باہر سین میں کھڑا تھا، ابھی 3-4 ساتھی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیا پارٹنرشپ کے حوالے سے، پرسنٹیج کے حوالے سے. علامہ صاحب بتا دیں کہ انٹرسٹ تو انوالو نہیں ہو رہا. میں کہا بھئی اس میں تو کلیئر کٹ انٹرسٹ ہے، سود ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے. میرا کام آپ کو آگاہی دینا ہے، آپ کا کام آگاہی لینا ہے. مجھے بھی بڑی کرامات آتی ہیں، مجھے بڑے قصے آتے ہیں. میں تو آپ کو ایسے قصے کہانیاں سناؤں کہ آپ اٹھ کے، یہاں تو نوٹوں کی لائن لگ جائے، آپ میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے، آپ روئیں، دھاڑ روئیں گے اور آ کے نوٹ مجھے دے کے چلے جائیں گے. اور میری بستی بھی دل کی آباد، اور آپ کا کتھارسس رو کے آپ کا کتھارسس بھی ہو جائے گا. لیکن کتنی دیر کب تک؟ لوگ کہتے ہیں اس کو اچانک موت آ گئی. میں کہتا ہوں موت اچانک کہاں سے آتی ہے؟ موت اچانک آتی ہے؟ اچانک کہاں آتی؟ وہ تو آپ کو گھور رہی بیٹھی، وہ گھات لگائے آپ کے سامنے بیٹھی ہے. اچانک تو وہ ہے جس کے نہ آنے کی خبر نہ ہو تو اچانک آ جاتا ہے، سڈن آ جاتا ہے. موت اچانک نہیں آتی ہے، وہ تو آپ کے سامنے آپ کو گھور رہی ہے. وہ تو منتظر ہے فرشتہ اجل کے پیام آئے اور آپ کی روح وہیں قبض کر لے. چاہے آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ کلاس پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں کھڑے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ تو منتظر ہے آپ کا. اور موت آپ کو گھور رہی ہے، آپ کی گھات لگا کے بیٹھی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں موت اچانک؟ موت اچانک نہیں آتی. موت تو اسی لمحے بھی آپ کو گھور رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ جس لمحے اس کے مالک کا پیغام آیا اسی لمحے وہ آپ کو دبوچ لے گی. تو میں سمجھتا ہوں، اور جو امر بالمعروف ترک کر دے یقیناً وہ بھی فاو میت بین الاحیاء، وہ زندوں کے درمیان چلتا پھرتا مردہ ہے جی. حدیث لے کے پھر کسی اور بات کی طرف چلتے ہیں جی. حدیث پاک میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان، میں امام بہقی شعب الایمان سے روایت لے رہا ہوں، لوگوں پر، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان کے پاس اسلام نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا.
اسلام کا کیا نام کیا ہے؟ نام باقی وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن ان کے پاس ہوگا صرف رسم پوری کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. نہیں بیٹی کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے ہیں. ایسا ہے نا اندر قرآن پاک کتنے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا تعداد قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اندر، غلاف میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے چوم کے. ابھی آپ کی دوڑ شروع ہو جائے گی، ابھی آپ کی دوڑ شروع ہونی ہے. کتنے قرآن پاک ختم؟ ماشاء اللہ میرے تو 10 روز تک 3 پورے ہو گئے سن، تیرے کتنے ہوئے نے؟ ایسے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایسے دوڑے چلے جا رہے ہیں. سید عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم جب ہم ایک سورت پڑھتے جب تک اس سورت کے معنی مفاہیم تفسیر کو سمجھ کر عمل پیرا نہ ہو جاتے ہم اگلی سورت پڑھتے ہی نہیں تھے، انتظار کرتے تھے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک آیت کو سمجھ کے سو جاؤ پڑھ کے، ساری رات تمہارا جاگ کے 1000 نفل پڑھنے سے وہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. نہ دوڑ لگائیں. میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر روز قیامت اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اس نے تو عمران صاحب نے 10 کیے افتخار صاحب 4 قرآن پاک رمضان میں صرف 4 کو، وہ بہت 4 ان کے تو 10 ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی باز پرس فرمائے گا تو میں اپنی گردن اللہ کے حوالے کروں گا کہ مالک انہوں نے 10 قرآن پاک ختم نہیں کیے لیکن 10 آیات تیری سمجھی بھی ہیں، تیرے کلام کو سمجھا بھی اور عمل بھی کیا ہے. میں 41 سال ہو گئے مجھے دین پڑھاتے ہوئے، 41 سال ہو گئے. دوڑ لگاتے ہیں آپ، صبح صبح ہل ہل کے پڑھتے ہیں نا 2 4 آیات. یہ کہیں کہ علامہ صاحب الحمدللہ 4 روزے ہو گئے، کس سے خالی ہوں گی؟ اس پر کلام نہیں کرتے. فرمایا علماءہم، یہ بات بھی بتا دو جی آپ کو عمران صاحب، علماءہم اشر من تحت ادیم السماء، اور اللہ کی اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء ہوں گے. دوبارہ سنیے گا، علماءہم اشر، شریر ترین، اس میں تفضیل کا سیکھا، شریر ترین بدترین ہوں گے من تحت ادیم السماء، اللہ کے پورے آسمان کے نیچے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شریر بدترین لوگ علماء سو ہوں گے جو لوگوں کو دین کی آگاہی دیتے ہی نہیں. اور بس ایک حدیث کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں جی. میں کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن چلیں جی ایک حدیث لے لیتے ہیں، اور حدیث ہے امام بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 3456. اور اب الفاظ سن لیجئے گا، لا ترکبن سنن من کان قبلکم شبرا بشبرا. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک، غور سے سننا بات کو، میں نے متن پڑھ دیا، آپ کا شاگرد ہوں. تو کہتے ہیں آپ میرے استاد زادے بھی ہیں تو آپ کتاب کیجئے. تو میں نے کہا میں نہیں کر رہا بھائی، آپ کر لیں، میں تو دعا کر دوں گا اور اینٹ رکھ دوں گا سنگ بنیاد مسجد کر رکھ کے. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پھر 50 منٹ کی ختم کیا. آپ یقین کریں انہوں نے، لوگوں نے سب کچھ دیا اور میں چپ کر کے دیکھ ہی جا رہا ہوں یہ کر کیا رہے، کہہ کیا رہے ہیں. پھر میں نے آہستہ سے جب انہوں نے خطاب ختم کیا میں کہ مولانا وہ پہ کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ جمع کرے گا، زنا کرے گا، بطریق راستے پہ کھڑے ہو کے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے، لا فالتموہ، یہ بھی کھڑے ہو کے وہی کرنا شروع کر دیں گے. کتنا اچھی یہ کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ کام ہے، اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے. دیکھو یہ کر رہے ہیں، اہل مغرب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اڈاپٹ کرنا ہے. فرمایا اس قدر یہ تقلید میں اندھے ہو جائیں گے، صبح و شام ان کی تعریفیں کریں گے اور جو وہ کام کریں گے وہ کرتے چلے جائیں گے. میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی اور نمبر بتایا 3456 نمبر، نوٹ کیجئے گا. فرمایا اس قدر تقلید میں یہ لوگ اندھے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے زنا کرنے کو بھی بڑا اپنا آنر اور اعزاز سمجھیں گے کہ ڈگنیٹی ہے ہماری اس کے اندر. یہ جو کر رہے ہیں سارے، ہم کیوں نہ کریں، ہم اس سعادت سے محروم نہ رہ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دین سے آگاہی دیں. تو ساتھ یہ بھی تو سنیں نا، دین سیکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اس پہ ہوتا ہے جو سوال نہیں کرتا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عالم دین کی زیارت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے تم نے میری زیارت کر لی ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا عالم دین یہ میرے جانشین ہے، یہ میرے وارث ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا فقط صافحانی، بالکل ایسے جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. فرمایا کیوں؟ کہ یہ لوگ آپ کو حلال و حرام کا امتیاز سکھاتے ہیں. علماء حق آپ کو سیدھی راہ پر لے کے چلتے ہیں. ماہ سیام سایہ فگن ہونے والا ہے، آپ کو
پیشگی مبارکباد ہو. اب پھر ایک بات کہہ دوں، بات ناراض تو نہیں ہوں گے انصر صاحب، غصہ تو نہیں آئے گا؟ رسول کریم علیہ السلام نے ایک ہی مہینے کا استقبال فرمایا ہے، ایک ہی مہینے کا. اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ایک ہی مہینے کی مبارکباد دی ہے. اور وہ کون سا افتخار، کون سا مہینہ ہے؟ نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، مبارکبادیں شروع کر دیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس کا نام رکھا ربیع النور رکھ دیا. یہ دیکھیں. اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی ثانی، ربیع الغوث. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مبارک ہو ربیع نور آنے والا ہے. میں کس بات کی مبارک دے رہے ہیں آپ مجھے؟ یہ سنت ہے. تو کون سا ربیع نور؟ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں. ساری میں حیات میرے نبی نے لفظ ربیع الاول فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ربیع الاول. تم نبی کی سنت ہے. یہ کیوں کہتے ہیں ربیع نور؟ اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہ کریں، مہربانی کریں. مبارکباد کس کی دیں گے؟ صرف رمضان کی. ایک مہینے کی حدیث سے ثابت ہے. استقبال کس مہینے کا کریں گے؟ یوم من شعبان، شعبان کے آخری ایام میں. آخری ایام میں، آخری. وہ خطاب میں آپ کو بھی سنا دوں جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. وہ مسجد نبوی میں صحابہ نے سنا، آپ گلاب شاہ ولی میں سن لیں، بائے نہیں وہی الفاظ ہیں. میں حدیث کا متن اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں، اتنی بات کروں جو میرے نبی نے فرمائی، جو میرے رب نے فرمائی. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ میرے نبی کے دہن مبارک سے مسجد نبوی میں نکلے ہیں وہ الفاظ آپ یہاں بیٹھ کے سماعت کر لیں. دوہرا ثواب آپ کو ہو جائے. ایک ثواب اپنے نبی کے کلمات، ان کلمات کو سننے کا، اور دوسرا اس پر عمل پیرا ہونے کا. اس لیے حدیث کا متن پڑھتا ہوں، اس لیے ہمیشہ متن پڑھ کے پھر کہتا ہوں کہ ان کو پہلا اجر یہ ملے کہ جو کلمات صدیق اکبر نے سنے، عمر فاروق نے سنے، علی المرتضی شیر خدا نے، عثمان غنی نے، ابی ہریرہ ابن عوف نے سنے، وہ کلمات آپ بھی سنیں، وہ کلمات سنیں آپ. وہ کلمات آپ کو میں سناتا ہوں تاکہ آپ کی روح کی تسکین ہو، آپ کے اندر آپ کے باطن کی تسکین ہو کہ وہ کلمات جو 1500 سال پہلے مسجد نبوی کی فضاؤں میں گونج رہے تھے آج ہماری اس فضا میں بھی گونج رہے ہیں، اور ہم وہی کلمات سن رہے ہیں جو میرے نبی نے ارشاد فرمائے. اسی لیے میں خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، متن پہلے پڑھتا ہوں، ترجمہ اس لیے کرتا ہوں کہ عربی سے آپ کو عدم آگاہی ہے، آپ کو دشواری نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ آخری شعبان میں خطبہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارکن، اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے صحابہ اس کے اندر ایک رات ایسے بھی ہوگی جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی. جعل اللہ الصیام فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کر دیے ہیں. وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام اللہ نے نفل بنا دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس کے اندر فرض عام عبادت کی وہ فرضوں کے برابر پہنچ جائے گی. ومن، وقت بھی کم ہے میرے پاس. ثوابہ والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے جی؟ بولیے. اللہ تعالیٰ پر راضی ہو، اللہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے. میرے نبی کے الفاظ دہرا دیجئے. فرمایا اور صبر کا ثواب کیا؟ جنہ. وشہر المواسات، یہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزداد فی رزق المومن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں کیا فرما دیتا ہے؟ اضافہ فرماتا ہے. من فطر فی صائمن، جس کسی نے کسی ایک بندے کو روزہ کھلوایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وعتق رقبتہ من النار، اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا. وکان لہ مثل اجرہ، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ روزے دار کے برابر اجر دے گا. من غیر ان فقصا من اجرہ شیء، اور روزے دار کے اجر سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کم نہیں فرمائے گا. آپ مجھے روزہ کھلوا دیں، اللہ تعالیٰ میرے روزے کا اجر آپ کے دامن میں ڈال دے گا، اور میرے ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں فرمائے گا. کلنا، ہم نے پوچھا یا فطر صائمن علی مسقۃ لبن، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دے گا جو کسی کو ایک دودھ کا گھونٹ دے دے گا، اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا. او تمرتن، یا کوئی ایک کھجور کسی کو پکڑا دے گا. او شربتن، یا کسی کو مشروب پلا دے گا. من مائن، اتنی شدت کی گرمی، اتنی شدت. گرنا کیا ہے؟ کھجوریں رکھ لیا کریں ساتھ کہ راستے میں پکڑاتے جایا کریں، یہ لیا روزہ کھول لیں، روزہ کھول لیں، دے دیا کریں کسی کو.
کسی کے پاس جا کے اہتمام کرنا کیا ہے،